السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی۔ ملکی سیاست سے لے کے بدلتے بین الاقوامی منظرنامے تک ہماری نظر ہے، بالخصوص جو نریندر مودی کا 2 روزہ دورہ اسرائیل ہے، جہاں کل وہ اسرائیلی پارلیمان جسے کنیسٹ کہا جاتا ہے وہاں مخاطب ہوا۔ اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نے تقریر کی، بعد میں دونوں کے بیچ معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ جو دورہ ہے یہ اینٹی پاکستان، اینٹی عالم اسلام حقائق پر مبنی ہے، کیونکہ جس طرح کا تعاون دونوں ممالک کے بیچ دیکھنے کو مل رہا ہے، جس میں آئرن ڈوم سے لے کے جدید ڈرونز ہتھیار، جدید جو بامبس ہیں، میزائلز ہیں، ڈیفائٹ شیلڈز ہیں، وہ بھارت کو دی جائیں گی اسرائیل کی جانب سے۔ یہی نہیں بلکہ جو ڈرونز کی نئی شکل ہے وہ بھارت میں پیدا کی جائے گی۔ دفاع سے لے کے زراعت سے لے کے آئی ٹی، اے آئی، تمام شعبہ جات میں تعاون، حتیٰ کہ کل نریندر مودی نے اپنی تقریر میں ایک لفظ استعمال کیا، بظاہر تو بڑا مضحکہ خیز تھا، لیکن اپنے تعلقات کی اہمیت بتانے کے لیے اس نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہ فادر لینڈ ہے اور انڈیا جو ہے وہ مدر لینڈ ہے۔ پوری دنیا کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے اور اپنے تعلقات کا احیاء کر رہے تھے۔ اور کل ہی کے دن جس بات کا ہم خدشہ ظاہر کر رہے تھے محتاط تجزیوں میں، اس کے اوپر برملا نریندر مودی نے وہ لفظ بول دیے۔ اس نے کہا جی کہ ایک نیا بلاک وجود میں آ رہا ہے، نیا اتحاد، انڈیا اسرائیل اسے لیڈ کر رہے ہیں، اس میں 2 مشرق وسطیٰ کے ممالک شامل ہیں، اور ٹریڈ روٹ جیسے سی پیک ہے اس کی سی مثال انہوں نے دی کہ مشرق وسطیٰ سے یورپ تک جانا ہے ہم نے، اور 2 ممالک کا نام لیا، یو اے ای اور عمان۔ پہلے تو ہم یہ خدشات پر مبنی باتیں کرتے تھے، لیکن کل ان کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ کتنا خطرناک ہے یہ اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ، ان کی نگاہیں ایران سے لے کے بلوچستان تک کیوں ہیں، پاکستان کا جواب اس میں کیا ہے، رد عمل کیا ہے، ایک موضوع یہ ہے۔ دوسرا، ایران امریکہ تعلقات میں مذاکرات جنیوا میں ہو رہے ہیں، لیکن بار بار ٹرمپ دھمکی بھی دے رہے ہیں کہ آج جنگ رکے گی اس خطے میں یا بالآخر ٹرمپ سٹرائک کریں گے۔ ساتھ ملکی سیاست بھی ہے، وہ جوں کی توں ہے۔ حلیمہ بی بی نے کل لائن کھینچ دی کہ صحت کا معاملہ ہوگا تو ہم سے آپ بات کریں گے، مینڈیٹ ہمارے پاس ہے، پارٹی کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے۔ آج بیرسٹر گوہر نے پھر یہ بتا ہی دیا کہ اس روز کانفرنس کال پر کس طرح سے کون ان سے رابطے میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی بھی کانفرنس کال میں موجود تھے جب ہم منٹ بائی منٹ کی اطلاع حلیمہ بی بی کو دے رہے تھے۔ تو کیا حلیمہ بی بی کا یہ جو جواز ہے کہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہم اہل خانہ ہیں، یہ جواز ان کی سیاسی حیثیت کو بھی متعارف کروائے گا؟ کیا وہی لیڈ کریں گے اب پی ٹی آئی کو؟ یہ دوسرا معاملہ ہے۔ اور ساتھ آپ نے دیکھا برطانوی پارلیمان میں جو ہاؤس آف لارڈز اسے کہا جاتا ہے، دارالعمرہ، وہاں پہ جو گفتگو ہوئی زیک گولڈ سمتھ سے لے کے کئی ایک لارڈز نے، وہاں پہ اراکین پارلیمان نے عمران خان صاحب کی صحت، پاکستانی حکومت سے مطالبات، اس پر مبنی گفتگو کی۔ لیبر کی جو وزیر مملکت تھیں خارجہ امور کی، انہوں نے جواب بھی دیے، پاکستان سے کچھ مطالبات بھی کیے، اور کچھ معاملات میں انہوں نے کہا کہ یہ پاکستانی حکومت پر مبنی ہے کہ انہوں نے کیا فیسلٹیز دینی ہے، لیکن مانگ ہماری یہی ہے کہ فیئر ٹرائل کا انہیں حق دیا جائے۔ اس گفتگو میں جو پارلیمان میں ہوئی، برطانوی پارلیمان میں، سب سے اہم بات یہ نہیں تھی کہ زیک گولڈ میں جن کا تعلق رہا عمران خان صاحب سے وہ مخاطب ہوئے، سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہاں پہ شفق محمود صاحب ایک لارڈ ہیں، کراس بینچ سے بیٹھتے ہیں، انہوں نے جو بڑی اہم تھی، انہوں نے مثال دی کہ جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کو ٹریول کرنے کی اجازت ملی لندن میں میڈیکل ٹریٹمنٹ میں 2019 کے لیے، جبکہ وہ سزا پہ تھے، تو کیا ایسے ہی حکومت جو ہے وہ پوچھ نہیں سکتی پاکستان سے کہ عمران خان کو بھی اجازت دی جائے، انہیں بھی یہاں لایا جائے میڈیکل کیئر کے لیے؟ میرے خیال میں یہ سب سے اہم موضوع تھا۔ ان سب پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دی ہے، سینئر سیاستدان ہیں جناب خرم دستگیر صاحب۔ خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ خرم صاحب میرے خیال سب سے پہلے ذرا سیاسی معاملہ سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ آپ نے جو ہاؤس آف لارڈ کی ڈیبیٹ ہے وہ دیکھی ہوگی، زیک گولڈ سمتھ سے لے کے دیگر کا میں حوالہ دے چکا مختصر۔ یہ جو لارڈ شفق محمد صاحب کی نقطہ ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کو لایا گیا، وہاں بحث یہ ہو رہی ہے کہ اس طریقے سے خان صاحب کیوں نہیں آ سکتے، یہ آپ کے نزدیک بہت معمولی پیش رفت ہے؟ میں تو بحث صحافی سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پارلیمان میں خان صاحب کی صحت، حکومت سے جو مطالبات، حکومت کی جو غفلت ہے اس کے اوپر اٹھنے والے سوالات بہت امپورٹنٹ پیش رفت ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں ایسے دیکھتا ہوں کہ آج کا جو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا، تو اس کے اندر جو ڈومیسٹک پالیٹکس اور انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہیں، ان کے درمیان جو ایک لائن ہوتی تھی وہ اب دھندلا گئی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو حکومت ہے، اور یہ بات اتنی برطانوی حکومت پر بھی لاگو ہوتی ہے ان کے معاملات میں، ان کا دوسری دنیا کو بھی اپنے اندرونی معاملات کے معاملے میں کمیونیکیٹ کرنا اتنا ہی ضروری ہے، ابلاغ اتنا ہی ضروری ہے جتنا وہ اپنی قوم سے ابلاغ کرتے ہیں۔ اب ایشو یہ ہے کہ یہ ڈیبیٹ کل ہوئی،
جب بانی چیئرمین کا علاج جو بہترین ممکن تھا وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہو چکا ہے. اب ان کو 2 جو انجیکشن ان کو لگنے تھے وہ لگ چکے ہیں. جو ان کو فیسلٹی دینی تھی وہ دی جا چکی ہے. ان کو اب سرٹیفائی ہے کہ الحمدللہ ان کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ سارا ایشو آئی تھنک یہاں چیلنج ہے پاکستان کی حکومت میں کہ وہ لارڈز کو جا کر بریف کریں, آفر کریں گے یا ہم آپ کو بریف کرتے ہیں اس سارے ایشو کے اوپر, کیونکہ ادروائز تو اس ایشو کی جو صحت کا معاملہ ہے اس کی کوئی اب منطقی بنیاد اور حقائق پر مبنی بنیاد اب موجود ہی نہیں ہے جس کے اوپر ہم یہ ڈسکشن کریں. تو آئی تھنک زیادہ چیلنج یہ ہے کہ جا کر وہاں یہ بات گفتگو کی جائے اور لارڈز کو آفر کی جائے کہ بھی جو لوگ بھی بریفنگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں دی ایمبیسی آف پاکستان ول بریف them on the cases. اور اگر آپ ان کے کوئی ڈیٹیل میڈیکل سوالات ہیں اس کے بھی جوابات جو ہیں بالکل موجود ہیں. کیونکہ دیکھیے جو بنیادی بات ہے حکومت نے بطور ایک کسٹوڈین کے جو ایک سزا یافتہ قیدی ہے اپنا فرض پورا کیا ہے کہ جس وقت ان کو ضرورت تھی اس ساری جو کنٹروورسی سے پہلے ہی 3 ہفتے پہلے ان کا علاج کر دیا گیا. اب تو بلکہ 4 ہفتے ہو گئے اور اب جب دوسرا ڈیو تھا اس میں بھی 1 سیکنڈ کی بھی تاخیر نہیں کی گئی. خرم صاحب دیکھیں اس تقریر میں آپ نے سلوشن دیا نا کہ ان لارڈز کو بریف کرنا چاہیے, تو اگلی بات ہے کئی ایک ایسے پہلو ہیں جو حکومت کے لیے قابل فکر ہو سکتے ہیں. مثلا ایک نقطہ میں نے بیان کیا, دوسرا بھی سنیں. زیک صاحب جب بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ بھی مانگ کی اپنی حکومت سے کہ پاکستان کی جو امداد ہے ہم بہت زیادہ دیتے ہیں یو کے, تو وہ بند کر دی جائے, کٹ کر دی جائے. اس پہ جو جینیفر چیپمین ہے انہوں نے کہا جی ہم نے آلریڈی 40% کم کر دی اور فردر اناؤنسمنٹ ریگارڈنگ جو ایلوکیشن آف فنڈز ہے وہ بھی جلد ہم کر دیں گے. ہم آلریڈی کم کر چکے ہیں امداد, یعنی پاکستان کی امداد کم کی جائے اس وجہ سے. یہ بھی ایک پوائنٹ اور چارج وہاں فریم کیا گیا. جی اس طرح کے جو سوالات ہیں وہ مختلف ملکوں میں کیے جاتے ہیں. جو حکومت برطانیہ نے اپنی امداد جو سب سے زیادہ کی تھی وہ 2008 سے 13 اور 13 سے 18 کے دوران تھی, جب ان کی ایک پالیسی تھی جو بریکسٹ کے بعد سے 2016 میں کے بعد سے انہوں نے پوری دنیا میں ان کی اپنی ایک اندرونی سیاسی ایک ایسی موو تھی کہ انہوں نے اپنی ایڈ کم کی جس میں پاکستان بھی شامل ہے. تو اس کا پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات سے نہ کوئی تعلق تھا اور نہ ہوگا, اور حکومت برطانیہ سے بڑے کلوز لیزون میں ہے. لیکن یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ ابلاغ جو ہے وہ اب صرف حکومتوں تک محدود نہیں رہا. اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ صرف برطانیہ میں نہیں, ہر ملک میں پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کی اب ایک آڈینس جسے انہیں ایڈریس کرنا ہے وہ وہاں کی پارلیمان بھی ہے, اور اس کے لیے ہمیں پرو ایکٹیولی تیار رہنا چاہیے. یہ آپ تو دے رہے ہیں سولوشن, میں اس مدعے کا تیسرا نقطہ بھی آپ کی خدمت پیش کروں. وہ چیپمین صاحبہ نے کہا کہ پاکستانی اتھارٹیز نیڈ ٹو ریسپیکٹ فنڈامنٹل فریڈمز انکلوڈنگ دی رائٹ ٹو اے فیئر ٹرائل, ڈیو پروسیس, ہیومن ڈیٹینشن اینڈ ایکسیس ٹو اپروپریٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ. برطانیہ کے ہاؤس آف لارڈ سے ایک ذمہ دار وزیر جب یہ بات کریں گی پوری دنیا اسے سنیں گی, اس کا اثر بنے گا. کس کو بریف کیجئے گا آپ سر؟ نہیں, ہم نے تو یہ کہنا ہے کہ جی جو آپ نے فرمایا ہے اس پر آلریڈی عمل درآمد ہو رہا ہے, اور اگر آپ کے پھر بھی کوئی کنسرنز ہیں جو حقائق پر مبنی ہے وہ اس پر ہم ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جو تو بڑی سٹینڈرڈ سٹیٹمنٹ ہے ڈپلومیسی میں, اس میں کوئی زیادہ آئی تھنک حکومت کے لیے پریشانی نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو ایک بالکل غلط بنیاد پر دیکھیں نا, ایک سلمان صفدر صاحب کے خط کے اوپر پوری دنیا میں خبریں چھپیں اور کنٹروورسی ہوئی, اور بعد میں ثابت ہوا کہ وہ سب کچھ غلط تھا اور ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں, اور بینائی تو 70% موجود ہے. اور اب تو لازوال جملہ ہو گیا کہ گھڑی کی سوئیاں تک نظر آ رہی ہیں. تو لہذا اب یہ ساری بنیاد جو ہے آئی تھنک اٹس اے میٹر آف مس کمیونیکیشن, آئی تھنک, اور اس کو فوری طور پہ حکومت کو دور کرنا چاہیے. جہاں تک پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی صحت اور حکومتی معاملات ہیں, اس میں کل بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی جو علیمہ بی بی نے کہا کہ جی مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تو بہت بہتر ہوا؟ اب جو بھی رابطہ کار ہیں اسٹیبلشمنٹ, حکومت یا دیگر ذمہ دار اتھارٹیز, ان کے لیے آسان ہو جائے گا. بریسٹر گوہر, سہیل آفریدی, ایچ صاحب, علامہ راجہ ناصر باس, ان سب کو ہٹ کے سیدھا بات کریں علیمہ بی بی سے. دیکھیے یہ تو غالباً ہر 10 دن بعد نئی فال نکلتی ہے, تو ہمیں تو سمجھ نہیں آئی کہ کس سے بات کرنی چاہیے.
کبھی ایک بہن کے نام فعال نکلتی ہے، کبھی دوسری ہمشیرہ کے نام فعال نکل آتی ہے، کبھی دوبارہ جو ہیں سیاسی یا جو ممبران پارلیمان ہیں ان کے نام فعال نکل آتی ہے. تو یہ جو اس کا تو بہتر جواب پی ٹی آئی کے رکن ہی دے سکتے ہیں کہ ان کا یہ جو سرکس ہے یہ اب کیسے اور کس طرح آگے چلے گا. ٹھیک، چلیے آگے بڑھتے ہیں. خرم صاحب، یہ مجھے کنسرن ہے عام پاکستانی کے طور پر، ایک طالب علم کے طور پر، جو اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے. اس زمانے میں ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ ایک فینٹیسیز ہیں یا دور کی کہانی ہیں، رام کہانیاں ہیں جو چھیڑ رکھی ہیں کچھ اہل داستان نے. یہ دورہ انتہائی غیر معمولی قرار دیا جا رہا ہے. جس طرح کی تقاریر ہوئیں، جو گفتگو ہوئی، جو نیا اتحاد 6 سے 8 ممالک پر مبنی سامنے آ رہا ہے، یہ صرف یعنی دور کی کہانی محسوس ہوتی تھی. لیکن کل آن دی فلور آف دی کنیسٹ یہ مودی صاحب نے، بنجامن نیتن یاہو نے اعتراف کیا کہ نیا بلاک بن رہا ہے. کتنا خطرہ ہے اس میں پاکستان کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے؟ کیونکہ نیتن یاہو نے یہ کہا کہ جو جہادس مائنڈ سیٹ ہے، ریڈیکل اسلام ہے، اس کا مرکز مڈل ایسٹ ہے. دیکھیے، اس میں پاکستان تو آلریڈی بہت کلوزلی واچ کرتا ہے. یہ ضرور ہے، اور میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں جو بچپن میں جب انہیں سنایا گیا کہ یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ ہے، تو میں نے فیصلہ کیا کہ اس کی کوئی منطقی بنیاد نہیں ہے. لیکن اس میں جو تبدیلی آئی ہے جامی صاحب، وہ ہندوستان میں ہندوتوا کے آنے سے آئی، اور یہ ایک ڈیسائزو ٹرن ہے. اور یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب ہم یہود و ہنود سے ہٹ کر یہ صہیونیت اور ہندوتوا کا گٹھ جوڑ ہے، جو کہ اب پہلے اسرائیل کا ایک پروجیکٹ ہے کہ وہ اسے کہتے ہیں کہ they want to make it an ethnic state، کہ یہ صرف یہودیوں کے لیے ہے، ہم اس کو باہر نکالیں گے، مسلمانوں کو باہر نکالیں گے. اب 2014 سے ہندوستان میں بھی ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کا وہی پروجیکٹ ہے جو اسرائیل کا پروجیکٹ ہے، کہ یہ ایتھنک اسٹیٹ ہے اور ہم مسلمانوں کو باہر نکالیں گے. اس کا ایک ہم نے جو تھی اینگل وہ دیکھا جب انہوں نے سٹیزن شپ ایکٹ لاگو کیا، مسلمانوں کو کہا کہ جی آپ نکل جائیں، آپ یہاں کے نہیں ہیں. اور کشمیر میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کیا. اب جو کشمیر کی اینیکسیشن ہے وہ بھی ایک اسرائیلی پلے بک ہے. اور ہم نے آئی تھنک اگر کوئی رہی صحیح کسر تھی تو اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ مارکا حق جو بنیاد المرصوص پاکستان نے لڑا، اللہ نے کامیابی دی. لیکن اس دوران اس ہندوستان نے بالکل اسی طرح ایکشن کیا مقبوضہ کشمیر میں جو اسرائیل فلسطینی ویسٹ بینک میں کرتا ہے یا غزہ میں کرتا ہے. انہوں نے ہندوستان نے پہلی دفعہ کشمیریوں کے گھر گرانے شروع کر دیے، اور پہلی دفعہ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو ڈیپورٹ بھی کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایتھنک اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اصل میں اسی کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں، اور اسی کے اوپر جو ہے ان کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. پاکستان پر ہندوستان نے جو ہتھیار استعمال کیے مارکا حق میں، اس میں اسرائیل کے بنے ہوئے ڈرونز بھی شامل ہیں جو پاکستان میں بہت سارے گرے بھی. جی ہروپ ڈرون سے جو مارے گئے تھے، بالکل ہروپ ڈرون سے. اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کی جو ایک روایتی پوزیشن ہے اسرائیل کے اثر میں آ کے فلسطین کے اوپر ہندوستان کی پوزیشن چینج ہو رہی ہے. اور ہندوستان جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں اب اس اپنے سیکیورٹی پیراڈائم میں اور اپنی جو نسلی تعصب ہے یا مذہبی تعصب ہے وہ اسرائیل کے قریب ہوتا جا رہا ہے. اب لیکن جو دوسرا اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل دونوں امریکہ کے بہت قریبی ہواری بھی ہیں. تو اب یہ سوال پاکستان کے لیے سمجھنے کا یہ کہ کیا یہ دونوں ہواری جو ہیں کیا امریکہ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں پاکستان کے خلاف، یا پاکستان کا بھی تو دیکھیے نا ایک نیکسس بن رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ جب سے ہم نے ان کے ساتھ میوچل ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے، اور وہ پیکٹ جو ہے اس کا اثر پورے مڈل ایسٹ پر ہے. ابھی وزیر اعظم 2 دن پہلے قطر میں تھے، وہاں بھی یہ بڑی سیریس ڈسکشن ہوئی ہے. پورا جو مڈل ایسٹ ہے یا جو مشرق وسطیٰ ہے وہ اپنی سیکیورٹی کی طرف جو ہے اس کا تمام فوکس ہے. اور اب جب کہ امریکہ نے اناؤنس کر دیا کہ چین اس کا سب سے بڑا دشمن نہیں ہے اور دنیا میں وہ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، سفیئرز آف انفلوئنس جسے کہتے ہیں، یعنی ایک اثر کا دائرہ. تو یہاں پھر ایک نئی جو ری تھنکنگ ہے
وہ مڈل ایسٹ میں بھی ہو رہی ہے. یہ ضرور ہے, میں پھر کہوں گا کہ یہ ایک مسلمانوں کے خلاف جو تعصب ہے وہ اسرائیل اور ہندوستان کو, جو ہندوستان اصل میں پہلے تو ایک سیکولر اسٹیٹ کہلاتا تھا کہ یہ بڑا لبرل ڈیموکریسی ہے, لیکن یہ جو ہندتوا کا والا ہندوستان ہے وہ اسرائیل کے قریب جا رہا ہے. اور ہمیں اس لیے بھی پریشان ہونا ہے کہ 80 کی دہائی میں بھی اسرائیل نے پلاننگ کی تھی پاکستان کے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنے, ٹھیک, لیکن پاکستان نے اس وقت بھی اس کا راستہ روکا. آج بھی ہم اس کے اوپر بالکل چوکنے اور نگران ہیں اپنے ایٹمی ڈیٹرنٹ کے اوپر. لیکن اب ہندوستان جو ہے وہ اگر ٹیکنالوجیز آپ نے ذکر کیا, آئرن ڈوم ٹیکنالوجی اور دوسری ٹیکنالوجیز جو ہے, اب وہ یہ بھی ایک وجہ ہے ان کو قریب لانے کی کہ ہندوستان کا یہ جو زوم تھا کہ جی S-400 ہمیں بچا لے گا یا رافیل ہمیں بچا لے گا, وہ تو مارکا حق میں دونوں چیزیں بیکار ثابت ہوئی ان کے لیے اور ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی پاکستان کے ہاتھ. تو لہٰذا یہ بھی ایک چیز ہے جو ان کو اسرائیل کی طرف پش کر رہی ہے. پاکستان کے لیے ایک ضرور لمحہ فکریہ ہے, لیکن اس کا اصل نتیجہ پاکستان کے لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور ایک دفعہ پھر جو ہے وہ یاد کرنا ہے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف کو, جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا. اصل مسئلہ تو ہے یہی نا, جو دل یزداں میں کانٹے کی طرح کھٹکتا ہے وہ ہے ہی پاکستان کی ایٹمی صلاحیت. ایران کے بعد اگلا رخ یہی ہے, بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کلبھوشن یادو جیسے ہے, یہ تو بڑی آبویس چیزیں اب ہو گئی ہیں. لیکن خرم صاحب, اس میں سب سے بڑا جو پریشانی کا پہلو تھا وہ اسرائیلی پارلیمان میں UAE اور عمان کا نام لیا جانا تھا اتحادیوں کے طور پر, ٹریڈ پارٹنرز کے طور پر. جی بالکل تھا. مجھے ضمناً یہ بات یاد آ گئی کہ آپ نے ابھی ہاؤس آف لارڈز برطانیہ کا ذکر کیا. اسرائیل کی پارلیمان میں بھی عمران خان کا نام لیا جا چکا ہے. غالباً ہاؤس آف لارڈز کے علاوہ وہ واحد پارلیمان ہے جہاں یہ مدعا اٹھایا گیا تھا کچھ عرصہ پہلے. تو وہاں اب اگر UAE, تو یہ دیکھیں یہ ایک سینس ہے نا جی کہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایگریمنٹ ہوا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہندوستان اور UAE کا ایگریمنٹ ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ ہے یا یہ گلف GCC جو ہے اس کے اندر بھی کچھ فالٹ لائنز ڈیولپ ہو رہی ہیں, کچھ دراڑیں ڈیولپ ہو رہی ہیں. اور ہمارے چونکہ دونوں ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان نے ابھی جب حالیہ کشیدگی ہوئی تو شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان تشریف لے گئے, جو کہ UAE کے جو سربراہ ہے وہ اس وقت پاکستان میں موجود تھے اپنی ذاتی مصروفیات پہ, اور انہوں نے بھی جا کر اس سارے معاملے کو ریزالو کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. ہمیں تو اپنے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. دونوں ممالک میں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور اس تعداد کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی مفادات جڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات اب واضح ہو گئی ہے اور کنیسٹ کی گفتگو کے بعد بھی کہ پاکستان کے جو طویل المدتی مفادات ہیں ایک چائنا کے ساتھ ہیں اور دوسرا سعودی عرب کے ساتھ. ٹھیک, یہ باقی کلیئرٹی کے ساتھ بات آ گئی. اب چونکہ شکل ہی ایسی بن رہی ہے دنیا کی کہ نئے اتحاد مارزے وجود میں آ رہے ہیں. اب ایران اور امریکہ کی کہانی بھی آپ کے سامنے ہی ہے. 2 راؤنڈز ہو چکے ہیں, جنیوا میں ہو رہا ہے آج تیسرا بھی, لیکن اس کے باوجود بار بار دھمکی دی جا رہی ہے فیس آف دی ارتھ سے وائپ آف کرنے کی. کیا لگتا ہے آپ کو, ایرانین جو تازہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم نے تو افسودگی روک دی ہوئی ہے اور ہتھیار ہم نہیں بنا رہے, کیا جنگ کا خطرہ ٹل گیا اس خطے میں, یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ ول گو آفٹر ایران؟ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ, میں اب اپنی اسیسمنٹ آپ کو دے سکتا ہوں, اس کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے بہت لوگ. امریکہ کبھی بھی ایران کے ساتھ ایک طویل جنگ نمبر 1 نہیں کرے. اچھا. اور دوسرا وہ روٹس آن دا گراؤنڈ نہیں, ایران پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا. ایران ایک بہت بڑا ملک ہے, اس کی بہت بڑی آبادی ہے اور ایک قدیم تہذیب ہے. تو اس کا جو نیشنلسٹک سینس ہے ان کی ثقافت کی, وہ بہت مضبوط ہے. اور امریکہ نے جو ہزیمت ابھی اٹھائی ہے عراق میں اور افغانستان میں, اس کے بعد وہ یہ جرت نہیں کریں گے اور کہ وہ ایک اور کئی ٹریلین ڈالرز جو ہیں وہاں خرچ کر دیں, جس کا نتیجہ بلا کر جو ہے وہ نہیں نکلے گا. تو اصل میں صدر ٹرمپ جو ہیں, جسے کہتے ہیں برنک مین شپ ہے, ان کی ہر دھمکی جو ہے اصل میں دعوت ہوتی ہے کہ آؤ میرے سے مذاکرات کرو ورنہ میں تمہیں یہ کر دوں گا. لہٰذا اب یہ ہے کہ
اور یہاں بھی ایک ٹینشن ہے. ٹینشن یہ ہے کہ اسرائیل زیر کرنا چاہتا ہے ایران کو، جبکہ صدر ٹرمپ صرف ایران سے ایک انڈرسٹینڈنگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو جوہری افزودگی ہے وہ نہیں کرے گا. تو یہ جو زیر کرنے والا معاملہ ہے، یہ صرف ایک اس میں ان نون فیکٹر ہے کہ اسرائیل کتنا افیکٹ کر سکتا ہے صدر ٹرمپ کو ایران کے اوپر کس حد تک حملہ کرنے میں. ورنہ ابھی تک اسیسمنٹ یہی ہے کہ وہ ضرور شاید کوئی بمباری کریں، لیکن یہ جو رجیم چینج زبردستی والا معاملہ ہے وہ بھی ایک بہت مشکل کام ہوگا. اور جو چیز دوسری ان نون ہے اس سارے سینیریو میں کہ کیا کسی امریکی اٹیک کے نتیجے میں ایرانی عوام جو ہیں وہ اتنے زور سے اٹھ سکیں گے کہ وہ اپنی حکومت تبدیل کر سکیں. اگر آج آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا نہیں. صحیح. آپ نے کابل کا کیا کرنا ہے سر؟ صرف سٹرائکس ود ان افغانستان سے معاملہ حل ہو جائے گا؟ دہشت گردی آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، بھکر تک دہشت گردی کے واقعات ہوئے. آج بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں، بلوچستان کے کئی اضلاع میں 8 سے 10 بھارتی دہشت گرد جو ہیں انہیں وہاں پہ مارا گیا ہے IBUs کے دوران. تو پاکستان نے سٹرائکس تو کی افغانستان میں، بٹ از اٹ دا سولوشن؟ کیا اس سے کام بن جائے گا؟ نہیں، یہ تو ظاہر ہے سولوشن تو ملٹیپل ہے. پاکستان کے اندر بھی سولوشن ہے، پاکستان کی سرحدوں کے باہر بھی سولوشن ہے. غالباً جو زیادہ آسان ہے وہ ہے جو پاکستان نے حملہ کیا. پاکستان کے لیے حملہ کرنا اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے جتنا وہ جو تقریباً 2700 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، اس کو سیل کرنا. اور اگر آپ کے ناظرین سے میں شیئر کروں کہ جو جنوبی افغانستان کا جو سرحد پاکستان کے بلوچستان کے ساتھ لگتی ہے، وہ یعنی بہت ہی ایک بڑا صحرا ہے، اور لک و دک صحرا ہے جسے کہتے ہیں کہ، اور وہاں اس کی پولیسنگ بڑا مشکل کام ہے. لیکن پاکستان نے اپنا سگنل دے دیا ہے کہ اگر آپ یہ جو ہمارا مطالبہ بڑا سادہ اور کوئی اتنا کہتے ہیں نا نہیں ہے، پریشان کن نہیں ہے افغانستان کے لیے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کی سرزمین ہم پر حملہ کرنے کے لیے استعمال نہ ہو. صحیح. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ جی آپ طالبان کو جو پاکستان پہ حملہ کرتے ہیں ان کو سزا دیں، ان کے خلاف آپریشن کریں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری جو خود مختاری ہے اس کے اوپر اگر آپ کی زمین استعمال ہوگی تو آپ کو اس کی جو ہے وہ قیمت دینی پڑے گی. لیکن ان حملوں کا اصل مقصد سزا دینا نہیں ہے، وہ ڈیٹرنٹ ہے، ان کا ہاتھ روکنا ہے. اور آج بھی یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی حکومت کے بہت طویل المدتی تعلقات رہے ہیں افغانستان میں، تو گفتگو تو جاری رہتی ہے، کہیں نہ کہیں کسی لیول پہ جاری رہتی ہے. لیکن یہاں بھی جو ابھی ہم نے ذکر کیا ہندوستان اور جو یہود و حنود کا، کہ ہندوستان اب افغانستان کو اپنے جو ان کا آپریشن سندور تھا اس کی مغربی سرحد کی صورت میں استعمال کر رہا ہے. اور اسی کو وہاں تو انہوں نے کہا جی ہم نے پاز کیا ہوا ہے ایسٹرن بارڈر پہ، کیونکہ وہاں ان کو شکست ہوئی پاکستان کے ہاتھوں. لیکن اب وہ مغربی بارڈر سے ہمارے اوپر حملہ آور ہیں. دیکھیے خیبر پختونخوا میں اب 3 دن ہو گئے خون ریزی کے، 16 پولیس اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے. اور اگر آپ کے ناظرین میں سے کچھ نے دیکھا ہو، میرا تو دل دہلا ہوا ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک ایمبولینس کے جی ان کو آگ لگائی. دیکھیے اس کا نہیں، ایک تو ٹارگٹ ہے نا جی آپ نے شہید کر دیا، شہید کر کے ان زخمیوں کو آگ لگائی. تو لہذا وہ بھی ایک سگنل کر رہے ہیں کہ وہ کس حد تک کی سفاکیت تک جا رہے ہیں. تو ہمیں جو آخری سب سے اہم کام ہے کہ پاکستان کے اندر اپنے جو ذہن ہے وہ صاف کرنے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو شہید ہوئے ہیں کیا وہ پختون نہیں تھے؟ بالکل. تو کیا افغانستان میں شہید ہونے والے پختونوں کی جانیں زیادہ قیمتی تھیں اور پاکستان کے اندر شہید ہونے والے پختونوں کی کوئی جانوں کی اہمیت نہیں ہے؟ میری استدعا ہے کہ ہمیں اس کو اپنے ذہن میں کلیئر کرنا ہے کہ، اور ہم نے کئی دفعہ یہ ڈسکس بھی کیا، آپ کا بھی ماشاءاللہ اس معاملے میں ذہن کلیئر ہے کہ دہشت گرد ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے اور ہمیں ان کا خاتمہ کرنا ہے. یہ کوئی ہمارے گمراہ بھائی نہیں ہیں، یہ پاکستان کے، میرے اور آپ کے بچوں کے دشمن. ایگری. بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کی قیمتی وقت. ناظرین یہاں ایک بریک ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم نے 2 ماہرین کو زحمت دے رکھی ہے، انٹرنیشنل افیئرس کو سمجھتے ہیں. جاننا یہ ہے کہ یہ جو مودی کا دورہ اسرائیل اب ہی کیوں ہو رہا ہے، اس سے برآمد کیا ہوگا، پاکستان کے لیے کیا خطرہ ہے، معاہدے کیا ہو رہے ہیں، ڈیلز کیا ہو رہی ہیں. ایک بریک کے بعد میرے ساتھ ہی
پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ جو موضوع ہم نے آج چھیڑ رکھا ہے بھارت اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ, اس میں ان کے استقبال سے لے کے اور جس طرح کی سرمنیز ان کے اعزاز میں رکھی گئی نریندر مودی کے اعزاز میں, اور پھر جو اسرائیل کی پارلیمان کنیسٹ میں جو خطاب تھا نریندر مودی کا, اس سے پہلے جو بنیامین نیتن نے گفتگو کی کچھ عبرانی زبان میں کچھ انگریزی زبان میں, وہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ڈائنامکس ہیں کیا, اور اس سے پاکستان بالخصوص اور عالم اسلام بحیثیت مجموعی ان کو خطرات کیا لاحق ہیں ان ٹوٹیلٹی اگر میں بات کروں. کیونکہ اس گفتگو میں انہوں نے ریڈیکل اسلام کا بار بار ذکر کیا اور دہشت گردی کا ذکر کیا جو مذہب اسلام پہ تھوپی جا رہی ہے ان کی جانب سے. اس میں مڈل ایسٹ کو اس کی جڑ قرار دیا گیا. یہی نہیں بلکہ پاکستان کا ذکر بھی ہوا اور اس میں 71 کی جنگ کا ذکر کیا نریندر مودی نے, اور کہا کہ تب اسرائیل کے سولجر, اسرائیل کی ٹیکنالوجی, اسرائیل کی تعاون ہمارے ساتھ حاصل تھا. مودی نے یہ تک کہا کہ جس دن میرا جنم ہوا وہ دن تھا 1950 میں ستمبر میں جب اسرائیل کو انڈیا نے تسلیم کیا. تو یہ ہمارے تعلقات کی اہمیت ہے, اپنے آپ کو ثابت کر رہے تھے کہ یہ اگر فادر لینڈ ہے انسانیت کی اسرائیل, تو انڈیا جو ہے وہ مدر لینڈ ہے. اس طرح کی نوشنز وہ یوز کر رہے تھے. لیکن خاص بات یہ ہے کہ آئرن ڈوم ٹیکنالوجی سے لے کے دفاعی شیلڈ, جو جدید ڈرونز ہیں, ایگریکلچر سے لے کے AI, تمام شعبہ جات میں بے پناہ تعاون ایک دوسرے کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں, جو پاکستان کے لیے آبویسلی ایک تھریٹ ہے. $8.6 بلین کی جو ڈیفنس ڈیل ہے وہ کرنے جا رہا ہے انڈیا اسرائیل کے ساتھ. پاکستان کا دفاعی بجٹ 10, 11, 12 ارب ڈالر ہوگا, اور اگر آپ بھارتی دفاعی بجٹ دیکھیں 85, 90, 95 بلین ڈالر تک جا پہنچا ہے. تو اس صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے احمد العربی صاحب کو. بین الاقوامی امور پر گہری نظر رکھتے ہیں, اپڈیٹڈ ہمارے ایکسپرٹ ہیں. یہ ساتھ ہمیں جوائن کر رکھا ہے محترمہ انزا ثاقب صاحبہ نے. آپ بھی انٹرنیشنل افیئر کو بہت کینلی دیکھتی ہیں, دنیا بھر کی چیزوں کو آبزرو کر رہی ہوتی ہیں, پاکستان کا پرسپیکٹو بھی بیان کرتی ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. احمد, اسٹارٹنگ فرام یو, ہاؤ لیتھل دس کمبینیشن از, کیونکہ جس طرح کا گریٹ کیا گیا, جس طرح سے باتیں کی گئیں کنیسٹ میں, بڑی الارمنگ مجھے تو لگ رہی ہیں بظاہر. نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اٹس ویری الارمنگ. لیکن یہ جو لارجر جیو پولیٹیکل ریکیلیبریشن پوری دنیا میں ہو رہی ہے, جس کو گرینڈ چیس بورڈ کہتے ہیں, اس کے اوپر جو نئی اس وقت گیم سیٹنگ ہو رہی ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. آپ یہاں پہ آپ نے جیسے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بلینز آف ڈالر کی انڈیا اور اسرائیل کی ڈیل ہو رہی ہے. پھر جو 71 کا ریفرنس تھا, 71 کے اندر جس طرح جنرل جیکب جو انڈین آرمی کے جنرل تھے, انہوں نے کس طریقے سے اسرائیلی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کے پاکستان کے حصے بکرے کیے اور انہوں نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے علیحدہ کیا. یہ جو سارا پروسیس تھا اس کو ری انسٹال کرنے کی انڈیا کی ایک اور کوشش ہے. اب اس میں دیکھیں پوری دنیا کے اندر اسرائیل کے اور امریکہ کے بھی تعلقات خراب ہو رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا اور امریکہ کے تعلقات بھی خراب ہوئے ہیں, اپنے لوئسٹ اسٹیپ پہ اس وقت. اس ساری سچویشن کے اندر اسرائیل کی جو سپورٹ بیس تھی وہ دنیا کے اندر جس کے تھرو اسرائیل آپریٹ کر رہا تھا, جس ملک نے اسرائیل کی ساری جنگیں لڑی, جس نے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی پریزنس کو میک شور کیا, وہ امریکہ اسرائیل سے ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے, اور اس کو لے کے دیر از اے پینک اسرائیل کے رینکس کے اندر. دوسری طرف انڈیا بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جس طریقے سے امریکہ نے انڈیا کے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کیا. تو اب وہ دو ممالک جو ڈسگرنٹلڈ ہیں اور پریشان ہیں کہ امریکہ بیک فٹ پہ جا رہا ہے, اور وہ اپنا جو گلوبل انفلوئنس کو کم کر کے اب ریجنل انفلوئنس کی طرف, مونرو ڈاکٹرن کی طرف جا رہا ہے, تو وہ دو ملک ایک تو آپس میں اکٹھے ہو رہے ہیں. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ نتن یاہو کو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ جو کانسیپٹ تھا گریٹر اسرائیل کا, جو 70 سال پہلے پوری یورپ کے آرام دہ ماحول سے یہودیوں کو لے کے آ کے انہوں نے مڈل ایسٹ میں آباد کیا, یہ کہہ کر کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے, وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ہاں, انفارمیشن وارفیئر میں ریٹورک بہت زیادہ ہے, گراؤنڈ کے اوپر کچھ سامنے نہیں آ رہا. اور رپورٹس کے مطابق 5% لوگ پرماننٹلی اسرائیل چھوڑ کے واپس جا چکے ہیں جو اسرائیل کے شہری ہیں. یہ ساری جو پینک انوائرمنٹ ہے اس میں چینجنگ آف ریجنل الائنسز ہو رہی ہے, اور وہ لوگ جس کو لگتا ہے, مثال کے طور پہ نتن یاہو کا انٹرسٹ اس بات میں ہے, جس طرح جو اس نے بل کلنٹن نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ کے اندر جنگیں, اسی طرح مودی کا انٹرسٹ اس بات میں کہ ساؤتھ ایشیا میں جنگیں ہوں. تو یہ دو ممالک جن کو لگتا ہے کہ جنگوں کے تھرو, کیوس اور انارکی کے تھرو یہ اقتدار میں رہ سکتے ہیں مودی اور نتن یاہو, یہ آپس میں آپ کو ہاتھ جوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے احمد, میرے ساتھ رہیں. انزا, آپ نے کیسے دیکھا اس دورے کو, بالخصوص جو دفاعی ان کا اعلان بلڈ اپ ہو رہا ہے, جس طرح سے اسلام کو بار بار یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ اور انہوں نے تو ایک اتحاد کا بھی ذکر کیا جس میں مشرق وسطیٰ کے دو ممالک عمان کا ذکر کیا اور UAE کا ذکر کیا. جی,
دیکھیں مودی کا اسرائیل وزٹ جو ہے نا صرف ایک روٹین ڈپلومیٹک ٹور نہیں ہے، یہ ایک اسٹریٹجک سگنل ہے. انڈیا اوپنلی اسرائیل کے ساتھ ڈیفینس، سائبر سیکیورٹی، میزائل ٹیکنالوجی اور انٹیلیجنس کوآپریشن ڈیپن کر رہا ہے. یہ پارٹنرشپ انڈیا کو ایڈوانس ملٹری ٹیک اس کا ایکسیس دیتی ہے جو کہ ساؤتھ ایشیا کے پاور بیلنس پر اثر ڈال رہا ہے. پاکستان کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو یہ ڈیولپمنٹ ہمیں دو چیزوں پر فوکس کرنے پر مجبور کرتی ہے. جی پہلا، اپنی ڈیٹرنس کریڈیبلٹی کو مینٹین کرنا. دوسرا، اپنی ڈپلومیسی کو ڈائیورسفائی کرنا. دیکھیں انڈیا اسرائیل نیکسس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریجن میں امیڈیٹ شفٹ آ جائے گا، لیکن لانگ ٹرم میں انڈیا کی کنونشنل ایج اسٹرینتھن ہو سکتی ہے. ریجنل لیول پر یہ مڈل ایسٹ پولیٹکس کو بھی امپیکٹ کرتا ہے. گلف اسٹیٹس انڈیا کو ایک میجر اکنامک پارٹنر کے روپ میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ اسرائیل کے ساتھ اوپن انگیجمنٹ انڈیا کو ویسٹ کے اسٹریٹجک کیمپ کے قریب لاتا ہے. یہ گلوبل پالیٹکس میں انڈیا کی مڈل پاور پوزیشننگ کو ری انفورس کرتا ہے. لیکن یاد رہے الائنسز آپٹکس سے زیادہ انٹرسٹ پر چلتی ہیں. پاکستان کے لیے چیلنج کنفرنٹیشن نہیں ہے، اسٹریٹجک اڈیپٹیشن ہے. اسٹرانگ اکانومی، اسمارٹ ڈپلومیسی اور کریڈیبل ڈیفینس پوسچر یہی اس کا جواب ہے. باٹم لائن یہ ہے کہ مودی کا اسرائیل وزٹ سمبولک نہیں ہے، اسٹرکچرل ہے، اور پاکستان کو ری ایکٹیو نہیں کیلکولیٹڈ رسپانس دینے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا مودی اسرائیل الائنس پاکستان کو آئسولیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں آئسولیشن نیریٹو ایگزیجریشن ہے، ٹھیک ہے نا. انٹرنیشنل ریلیشن زیرو سم گیم نہیں ہوتی. یہ جو آپ کو ریٹرک سنایا جاتا ہے ویسٹرن میڈیا کے تھرو یا دوسرے کچھ آپ کو چند اینالسٹ کے تھرو، یہ بالکل غلط ہے. انڈیا اسرائیل ٹائز ڈیپن ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان کو اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ جس طرح کے چائنا ہے، GCC کے اندر ہے، ٹرکی ہے، پیرالل ایگزسٹ وہ کر رہی ہیں. کمپٹیشن ہے، آئسولیشن نہیں ہے. کمپٹیشن ہے، آئسولیشن الائنمنٹ اور نہیں ایپٹلی نریٹڈ بائی یو انزا. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ یہ آئسولیشن نہیں ہے بلکہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے. اسٹریٹجک تعاون اس میں دیکھنا پڑے گا، پاکستان کو آپشنز ایکسپلور کرنی پڑیں گی. احمد، کیونکہ جو لوگ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو دفاعی تعاون ہے اسرائیل اور انڈیا کا، اس میں کئی پیپرز پر تبصرہ ہوا ہے کہ آئرن ڈوم ٹیکنالوجی کا حصول چاہ رہا ہے انڈیا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اور میں نے کہیں یہ بھی سنا ہے اور پڑھا ہے کہ پروبیبلی اس ٹیکنالوجی کو انڈیا پاکستان کے قریب انسٹال کرنا چاہ رہا ہے. دیکھیں جہاں بھی اس میں ابھی جب تک کانفرمیشن نہیں آتی تب تک، کیونکہ دیکھیں ویپن سسٹمز کے اوپر ریجنل بیلنس ہے ایک، اور ریجنل بیلنس کے اندر سیکیورٹی ڈائلما وہ نہ دنیا کی فیور میں ہے نہ اس خطے کی فیور میں ہے. ابھی تک آئرن ڈوم سے ریلیٹڈ جو بات ہوئی ہے اس پہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، انڈین اینالسٹ کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ کنفرمڈ نہیں ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ واقعی میں وہ ایکوائر کرنے کی بات ہوئی ہے. اگر یہ بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ جو سیکیورٹی ڈائلما ہے یہ اس ریجن کے سیکیورٹی بیلنس کو خراب کرنے کے لیے وہ ڈپلوائے کیا جا رہا ہے. لیکن ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ اس وقت دو کیمپس جو ہیں وہ بن رہے ہیں، چاہے مرشمر کی آپ بات کریں، ایشفورڈ کی بات کریں، جتنے بھی گریٹ تھنکرز اس وقت انٹرنیشنل ریلیشنز کے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس بات پہ کہ آپ لارجلی اگر گلوبل چیس بورڈ کو دیکھیں تو اس میں دو کیمپس بن رہے ہیں. ایک وہ کیمپس ہیں جو وار انارکی، جو یہ چاہتے ہیں کہ یوکرین اور رشیا کی جنگ مزید بڑھکے، جو چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر میسو وارز ہوں، جو چاہتے ہیں ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو اور امریکہ اس میں بوٹس آن گراؤنڈ کے ساتھ انوالوڈ ہو، جو یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کا گریٹر اسرائیل بنے، اینڈ بائی ایکسٹینشن جو یہ چاہتے ہیں کہ گریٹر انڈیا بھی بنے. اور دوسری طرف ایک اور کیمپ ہے، وہ کیمپ چاہتا ہے کہ ریجنل سٹیبلٹی ہو، وہ کیمپ چاہتا ہے کہ امن ہے. جیسے چائنا ہے، اس کو ریجنل سٹیبلٹی اس کے انٹرسٹ میں ہے تاکہ اس کا بیلٹ روڈ انیشیٹو اور اس کی اکانومی بوم کرے. رشیا کیونکہ ایگزاسٹ ہو چکا ہے بہت زیادہ یوکرین وار میں، وہ بھی چاہتا ہے کہ ریجنل پیس ہے. پاکستان کا یہ ڈاکٹرن ہے کہ ہمیں اندر پیس چاہیے، اس کے لیے ریجن میں پیس ہونا ضروری. سو یہ دو کیمپس آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ٹگ آف وار ہے، ایک لڑائی ہے ان دونوں فورسز کے درمیان میں. کوئی راؤنڈ دوسرا کیمپ جیت جاتا ہے، کوئی راؤنڈ یہ کیمپ جیت جاتا ہے، اور یہ نیچرل پروسیس ہے کیونکہ دنیا کا نظام تبدیل ہو رہا ہے، ایک نیو ورلڈ آرڈر ایمرج کر رہا ہے، اور اس ورلڈ آرڈر کے ایمرج ہونے کا جو پروسیس ہوتا ہے ہمیشہ سے وہ بلڈی ہوتا ہے. تو یہ ری کیلیبریشن آف الائنسز ہو رہی ہیں. ہاں اس میں ویپن سسٹمز ہو گئے، اس میں دو ملکوں کے آپس کے تعلقات ہو گئے، بائی لیٹرل ٹرائی لیٹرل ریلیشنز ہو گئے، وہ اس کا ایک حصہ ہیں، لیکن لارجر جو پکچر ہے وہ یہ ہے. بالکل ٹھیک. انزا، یہ ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ تھرو نیتن یاہو مودی ٹرمپ اور امریکن سسٹم کی آشیرواد دوبارہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ایگری کرتی ہیں آپ اس سے؟ دیکھیں میں ضرور یہ کہوں گی کہ ٹرمپ کی جہاں تک بات آئی، نیتن یاہو اور آپ اگر مودی کے دیکھیں، دے آر ٹیکنگ
ون فرام ایچ ادرز پلے بک, یعنی کہ وہ ایک دوسرے کا اسی طرح ایجنڈا کاپی پیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے ریٹرک پھیلانا ہے, کس طرح ڈس انفارمیشن پھیلانی ہے, کس طرح ہم نے دیر بوتھ ٹرائل وار کرمنلز. اچھا وہاں پہ بائی ٹرائنگ ٹو ری انگیج ٹرمپ, آئی تھنک کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا یہ سمجھ رہے ہیں. ابھی تک اس پورے 2025 سے لے کر ابھی تک جہاں جہاں ٹرمپ نے کبھی داماد جی کو استعمال کرنے کی کوشش کی, جے ڈی وینس کی اگر میں ذکر کروں, کہیں کوئی ہتھ کنڈا, کہیں کیا, اور ہمیشہ اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے. سو اس بات پہ تو آئی تھنک ٹرمپ از ویری کلیئر کہ پاکستان کے لیے اس کی اپنی ایک اسٹریٹجک سگنیفیکینس ہے. سو اٹس ناٹ آئیدر اور سچویشن. پاکستان نے کوئی ڈپلومیٹک گراؤنڈ لوز نہیں کیا. ڈپلومیٹک گراؤنڈ جو ہے نا جی, یہ اسٹیٹک نہیں ہوتا, ڈائنامک ہوتا ہے. پاکستان کی اسٹرینتھ اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, چائنا کنیکٹیوٹی ہے, اور گلف لیبر اینڈ انرجی لنکیجز ہیں. پالیسی ایجلٹی ضروری ہے, پینک نہیں. اسٹریٹجی ایوالو ہوتی ہے, کولیپس نہیں کرتی. اب انڈیا جس بھی طرح کی کوششیں کرے اس کو حق ہے, دیکھیں, لیکن پاکستان کی کوئی امپورٹنس کم نہیں ہو رہی. کوئی مسلم ورلڈ کے اگینسٹ بلاک اگر بن رہا ہے, دیکھیں مڈل ایسٹ کا پولیٹیکل لینڈسکیپ 2020 کے بعد ٹرانسفارم ہو چکا ہے. کئی عرب اسٹیٹس نے اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی ہے, اس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. اس سے پیورلی ریلیجس بلاک کے طور پر دیکھنا آؤٹ ڈیٹڈ انالیسز ہوگا. جیو پالیٹکس جو ہوتی ہے ہمیشہ انٹرسٹ ڈریون ہوتی ہے, آئیڈیالوجی ڈریون نہیں ہوتی. سو اگین جہاں تک ہم ملٹری ٹیکنالوجی کی بھی بات کریں, یا وہ آپ نے آئرن ڈوم کا ذکر کیا, اسرائیلی میزائلز اور ڈرون ٹیکنالوجی کا ذکر کیا, آبویسلی ایک عام شہری کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا اس سے پاکستان ولنریبل ہو جائے گا. دیکھیں ہماری بھی اسٹریٹجک کیپیبلٹیز, لاسٹ ایئر بھی ہم نے کیمبرین پیٹرول پوری دنیا میں انڈین فوج کو بھی شکست حاصل کی ہے, دیگر افواج کو بھی دی ہے. تو ٹیکنالوجی ایکوزیشن سے امیڈیٹ ولنریبلٹی کریٹ نہیں ہوتی ہے. ساؤتھ ایشیا میں ڈیٹرنس آرکیٹیکچر جو ہے نا لیئرڈ اور میچور ہے, اسی لیے ہم نے ابھی تک حال ہی میں کوئی جنگ نہیں اس طرح سے فل فلیج. میں ساتھ دیکھنے والوں کو یہ بتاؤں کہ یہ انزا بہت اہم بات کر رہی ہے کہ پاکستان کے جو اتحادی ہیں, چائنا ہو یا دیگر ممالک, obviously ان کی اس خطے پہ نظر ہے, اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان اس پوزیشن میں جائے, ولنریبل پوزیشن میں, جہاں انڈیا کو ایڈوانٹیج ہو. پچھلی جنگ میں اسی لیے پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ جتنی بھی انڈین ٹیکنالوجی تھی, جتنی بھی ان کے جہاز تھے, جتنی بھی ان کی پلاننگ تھی, اس کے لیے پاکستان پر خاطر خواہ سامان موجود تھا, جو کہ ایئر شوٹ میں آپ نے دیکھ لیا تھا. جی انزا, بات پوری کر لیں. جی میں یہی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ڈیٹرنس اسٹیبلٹی اکوپمنٹ سے نہیں ہوتا, پوسچر سے مینٹین ہوتا ہے. بار بار آپ جتنے بھی ٹیکنالوجی لے آئے, وہ رافائل طیارے ہوں, وہ آئرن ڈوم ٹیکنالوجی ہو, وہ ڈس انفارمیشن کا پورا بلو پرنٹ ایجنڈا آپ نے کاپی پیسٹ یہاں پہ کیا, نتھنگ ول ورک in the form of India, in the form of Israel. تو آئی تھنک اس چیز پہ تو پاکستان بار بار ان کو شکست دے چکا ہے. میں نے وہی کہا کہ ایک ملٹری انسرکلمنٹ کی خلاف اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو دیکھیں انسرکلمنٹ تب ہوتی ہے جب کوآرڈینیٹڈ ہاسٹائل ملٹری پیکٹس ہو رہی ہوں. اب یہ بائی لیٹرل کوآپریشن ہے, نیٹو ٹائپ الائنس نہیں ہے. تھریٹ انفلیشن اسٹریٹجک کلیئرٹی کو ڈسٹورٹ کرتا ہے, پرسیپشن کو تھریٹ بنا دینا انالیسز نہیں ہوتا. سو آئی تھنک اس کے اوپر میرے ساتھ ہیں بیفور وی وائنڈ اٹ اپ. احمد, میں جاننا چاہوں گا جنیوا کے بارے میں. 2 راؤنڈز پہلے ہو چکے, اب تیسرا راؤنڈ جب ہو رہا ہے آج, لیکن اس سے پہلے چاہے وہ مائک حقبی کا آپ انٹرویو دیکھ لیں جو گریٹر اسرائیل کی بات کر رہا ہے, یا پھر ٹرمپ کا یہ کہنا کہ فیس آف دی ارتھ سے وائپ آف کر دیں گے ایران کو, یا ان کے جو مشیران ہیں ان کا کہنا کہ جی ٹرمپ کے پاس فیصلہ ہے, وہ کسی وقت وہ حملہ کر سکتے ہیں, بحری جو جنگی جہاز ہیں وہ وہاں روانہ کر دیے گئے. سو ڈو یو تھنک کہ جنیوا سے کوئی پیس ایکارڈ نکلے گا, یا انیویٹیبل ہے امریکہ کے لیے ایران پر حملہ کرنا؟ دیکھیں جب وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ وار تو ہمیں جو پولیٹیکل لیڈرشپ کا ریٹرک ہے اور جو چانسز آف وار آن گراؤنڈ ہیں ان کو دونوں کو علیحدہ کر کے دیکھنا پڑتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کا رائزنگ لائن 1 ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے کہ انہوں نے یہ کہا ایویکویٹ تہران, اٹ واز اے کلیئر نیوکلیئر تھریٹ, لیکن اس کے 24 گھنٹے کے اندر ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ نیگوسیشن اینڈ پیس. ڈونلڈ ٹرمپ کے انٹرسٹ میں کیا ہے کہ وہ ایران میں ایک فل فلیج وار کرے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ڈونلڈ ٹرمپ از دا پاپولر لیڈر آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, اور وہ پاور میں تبھی آیا یہ کہہ کر کہ میں مڈل ایسٹ کی جنگوں سے امریکہ کو نکالوں گا, میک امریکہ گریٹ اگین. ہاؤ؟ تاکہ میں مڈل ایسٹ کی جنگوں سے اور باقی جنگوں سے امریکہ کو نکالوں گا.
ابھی جو ریسنٹ سرویز ہوئے ہیں اس میں 5 میں سے 1 امریکن یہ بات کرتا ہے کہ آپ کو ایران پہ جنگ کرنی چاہیے، 4 کہتے ہیں کہ یا تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایران پہ جنگ ہونی چاہیے یا نہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کو ایران پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ میں اپنی یہ جو سروے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، یہ ٹکل کارلسن نے کروایا جو کہ اس وقت کارلسن نے، مجھے یاد آ گیا، کارلسن نے تو مائک سے کبھی سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کتنی اہمیت دیتے ہیں عوام کی رائے کو، تو اس نے کہا ایچ اینڈ ایوری بٹ. تو اس نے کہا 80% امریکن تو کہتے ہیں کہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کے جواب میں پھر جو اسرائیل میں امریکی سفیر ہے وہ تھوڑا لاجواب ہوا. اس نے کہا نہیں جی، سروے سے اوپر تو ہم اسٹیٹ پالیسیز نہیں بناتے. ہی واز پریکٹیکلی اسپیچ لیس. ٹھیک آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں احمد. جی تو جامی صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے اباؤٹ واٹ دا پرسیپشن از آن گراؤنڈ، کیونکہ اس کے علاوہ اس کو اور کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے امریکہ کے پاور سٹرکچرز کے اندر. سو یہاں پہ، اور وہ آپ سٹیٹمنٹ بھی یاد کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی کہ اب سے 1 مہینے پہلے اس نے رائٹ سائڈ پہ اپنے جے ڈی وینس کو بٹھایا تھا، لیفٹ سائڈ پہ مارکو روبیو کو بٹھایا تھا اور کہا تھا we'll hit Iran where it hurts the most but boots on ground is not an option. سو اگر بوٹس آن گراؤنڈ اور ایک بڑی کمپلیکس وار آپشن نہیں ہے تو پھر ہاں، ایک جس طرح کا وہ B-2 بامبرز والا فیس سیونگ ہوئی تھی اور جس طرح قطر کے اوپر پھر ایران نے مسل مارے تھے اور وہ فیس سیونگ ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی ایڈونچر ہو جائے. بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ 1/3 آف US نیوی اس وقت ایران کی سراؤنڈنگ میں ایران کو ٹارگٹ کر کے پوزیشننگ اپنی کر رہی ہے. جو ان کا بحری بیڑا ابراہیم لنکن اور پھر اس کے بعد جو ان کا فورڈ کے نام سے جو بحری بیڑے ہیں، دونوں اس وقت ایران انسرکل کر رہے ہیں. سو یہ ایک حقیقت ہے کہ ملٹری جو بلڈ اپ ہے وہ اتنا میسو ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن فل فلیج وار آئی ڈونٹ تھنک از این آپشن فار US. بالکل ٹھیک. میرے ساتھ آپ دونوں، یہ چھوٹی سی میں ایک بریک لے رہا ہوں، بریک کے بعد ذرا کنکلوڈ کرتے ہیں پروگرام میں. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. انزا، یہ تو ہو گیا ایران، اسرائیل، بھارت اور امریکہ کے معاملات، لیکن کابل کی صورتحال پاکستان کے لیے بڑی تشویشناک ہے، پریشان کن ہے. دہشت گردی آئے روز کے پی سے لے کے بلوچستان میں، آج بھی جب میں رپورٹ کر رہا ہوں تو بلوچستان میں IBOs ہوئے ہیں، 8 دہشت گرد وہاں مارے گئے ہیں. سو یہ جو اسٹرائک کیا پاکستان نے وائل گوئنگ ڈاؤن ٹو افغانستان، از اٹ دا سولوشن؟ یہ کافی ہے یا کچھ اور میئرز بھی پاکستان کو لینی ہوں گی، کیونکہ دہشت گرد مسلسل پاکستان کے مختلف علاقوں میں اسٹرائک کر رہے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلا جو بات میں کہوں گی وہ سمجھنا یہ ضروری ہے کہ پاکستان کا افغانستان پر ریسنٹ ایکشن ایموشنل ری ایکشن نہیں تھا، بلکہ انٹیلیجنس بیسڈ کاؤنٹر ٹیرر رسپانس تھا. ہمیں افغانیوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہمیں مسئلہ ان کلدن تنظیموں سے ہے جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ قرار دیا ہے کہ یہ دین سے خارج ہیں، ان خارجی تنظیموں کا جو کہ انسانیت کے دشمن ہیں. سو اگر افغان ٹیریٹری سے کراس بارڈر اٹیکس کنٹینیو ہوتے رہتے ہیں اور ویریفائبل ایکشن نہیں ہوتا تو لمیٹڈ سلیکٹیو اسٹرائکس فیوچر میں بھی پاسبلٹی رہ سکتی ہیں، کیونکہ پاکستان کو UN کے ہر چارٹر کے تحت یہ پورا حق ہے کہ وہ اپنی دفاع کرے. ہم کتنی شہیدوں کی لاشیں اٹھائیں گے جس میں سول، ملٹری، بچے، نہتی عورتیں سب انکلوڈڈ ہیں. پاکستان کا ہمیں کوئی فل اسکیل کانفلکٹ نہیں کرنا. پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن یہاں پہ آبجیکٹو نا ایسکلیشن نہیں ہے، ڈیٹرنس کو ریسٹور کرنا ہے. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اب سیکیورٹی فرسٹ فریم ورک میں انٹر ہو چکے ہیں. پہلے فوکس جی ٹریڈ اور انگیجمنٹ پر تھا، اب فوکس کمپلائنس اور بارڈر اسٹیبلٹی پر ہے. لیکن سیناریو یہ ہے کہ مینج ٹینشن چلے یا اوپن وار، یہ کمپلیٹ ٹرسٹ کے اوپر مبنی ہے. فیوچر ڈائریکشن کابل کو پریکٹیکل سٹیپس لے کر ہمیں دکھانی ہوگی، کیونکہ اگر میں یہ بات کروں کہ پاکستان کا انٹرسٹ اپنے بارڈر کی سیکیورٹی، اپنے بارڈر کی اسٹیبلٹی اور اپنی اکنامک پروٹیکشن ہے. ہر ڈیسیجن اسی نیشنل انٹرسٹ کے لینس سے لیا جاتا ہے اور آئندہ بھی لیا جائے گا. دیکھیں، ہم نے کوئی لارج اسکیل کائنیٹک آپریشنز جو کیے نا، یہ کوئی بہت ہی انٹیلیجنس بیس سلیکٹیو ٹارگیٹنگ کے تحت کیے ہیں. ان کی لیڈرشپ کو ٹارگیٹ کیا ہے، کراس بارڈر سینکچوری کو ڈینائی کرتے ہوئے. سو یہ کوئی مونوپلی آف فورس اور ٹیریٹوریل سوورینٹی پہ کوئی اٹیک نہیں ہے، لیکن افغانستان کے لیے ایک ڈیٹرنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اب آپ ملیٹنٹ سیف ہیونس کو
پناہ نہیں دے سکتے. آپ اسمگلنگ فائنینسنگ نیٹ ورکس کو جس طرح ہم نے آپ کو ایویڈنس دیا ہے ان کو ایکسپوز کریں, ان کو ریپریمانڈ کریں. آپ یہ ہائبرڈ پراکسی تھریٹس جو ہیں, پوری اسکرپٹ نیو دلی میں لکھی جا رہی ہے, اس کا جو تھیٹر لگتا ہے افغانی ایکٹرز کو اٹھا کے وہ لگتا ہے اسلام آباد سے لے کے پاکستان کے دیگر ممالک میں ہماری عبادت گاہوں پہ, ہمارے بچوں پہ اٹیکس ہو رہے ہیں. یہ قابل قبول نہیں ہے. تو اگر افغانستان اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا تو پاکستان کو پورا حق ہے کہ وہ بارڈر فینسنگ بھی اپنی کمپلیٹ کرے, سرویلنس ٹیکنالوجی کو استعمال کرے, انٹیلیجنس ہاٹ لائنس کو یوز کرتے ہوئے, اور ریپڈ رسپانس کیپیبلٹی کرے. اور اب مسئلہ جو ہے نا صرف پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا نہیں ہے, یہ ایک اوور آل ریجنل اسٹریٹجک بیلنس ہے. دیکھیں سی پیک افیکٹ ہوتا ہے, ملٹیپل اور بلاکس افیکٹ ہوتے ہیں. ساؤتھ ایشیا میں افغانستان از اے ٹکنگ ٹائم. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو ہمیں بہت سیریسلی اس تھریٹ کو دیکھنا پڑے گا. بالکل. احمد, کیا سولوشن ہے؟ اسٹرائکس کی جائیں, بار بار کی جائیں تاکہ ایک پیغام جائے, یا مجھ سے سوال کریں؟ احمد العربی. جی جامع بھائی, دیکھیں جو کاؤنٹر انسرجنسی ہے کسی بھی دنیا کے اندر کسی بھی شیپ اور فارم میں, چاہے آپ PKK کی ایگزامپل لیں, ISIS, داعش, کہیں پہ بھی آپ کاؤنٹر ٹیررزم کی ایگزامپل لیں, تو وہ 3 ڈومینز میں ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. 33% ہوتا ہے آپ اپنی ٹیریٹری کے اندر ان کے خلاف کائنیٹک آپریشنز کریں اور دہشت گردوں کو نیوٹرلائز کریں, جو کہ پاکستان BLA اور TTP دونوں کے کیس میں, فتنہ الخوارج, فتنہ ہندوستان, دونوں کیسز میں پاکستان کر رہا ہے. 33% اس کا نیریٹو وارفیئر ہوتا ہے. نیریٹو سے امپیٹس اپنا لیتے ہیں, نیریٹو سے انرجی اور فورس لیتے ہیں, آپ ان کے نیریٹو کو ہٹ کرتے ہیں. پاکستان نے ان کو خوارج کا, خوارج مین دین سے خارج شدہ, آج بچہ ان کو خوارج کہہ رہا ہے اور کلاب النار کہہ رہا ہے, یعنی حدیث شریف میں ان کے لیے جہنم کے کتے کا لفظ استعمال ہوا ہے. سو آج پورا پاکستان ان کو یہ کہہ رہا ہے, تو نیریٹو پہ بھی ہم نے ہٹ کیا. جو تھرڈ اور سب سے امپورٹنٹ بلاک ہوتا ہے اس کاؤنٹر انسرجنسی یا کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ کا, وہ کاؤنٹر سینکچری آپریشنز ہوتے ہیں. کاؤنٹر سینکچری, جب تک ان کی سینکچریز موجود ہوں گی, چاہے آپ ان کے نیریٹو کو ہٹ کریں یا کائنیٹک ڈومین میں اپنی ٹیریٹری کے اندر آپ ان کو انگیج کر کے نیوٹرلائز کریں, جب تک سینکچریز موجود ہوں گی, the cycle of terrorism will continue. سو سینکچریز کو ٹارگٹ کرنا بہت ضروری ہے. TTP کی جتنی بھی سینکچریز ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہیں. پاکستان پہلے کیا کر رہا تھا, پاکستان کسی بھی جو انٹرنیشنل فریم ورک کے تحت پاکستان اگر افغانستان کے اندر ان کے ہائیڈ آؤٹس کو ٹارگٹ کرتا تھا, تو ہمارا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم افغان گورنمنٹ کو پش کریں, پریشرائز کریں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, ہم کرنا نہیں چاہتے, آپ خود آ کے ان سینکچریز کو تباہ کریں, ختم کریں, کیونکہ آپ کو نقصان بھی پہنچا رہی ہیں, آپ کا کیا امیج جا رہا ہے پوری دنیا میں. ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نے افغان گورنمنٹ کو پریشر کر, لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کو بجائے اس کے کہ ہم افغان گورنمنٹ کو پریشر کریں کہ وہ سینکچریز کو ختم کریں, ہم سینکچری ڈینائل آپریشنز یا کاؤنٹر سینکچری آپریشن کو روٹین بنائیں اور ہم ان کی سینکچریز کو جا کے ہٹ کریں, اینڈ وی ٹیک سینسیشن آؤٹ آف اٹ, وی میک اٹ اے روٹین. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ احمد العربی اور انصر, دونوں نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی شو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.